عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے داستان۔ داستان ہماری تہذیبی قدروں اور روایتوں کی تاریخی جھلک پیش کرتی ہے۔ داستان کی روایت بہت قدیم ہے۔ قصہ سننا سنانا ہمیشہ ہی انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ زمانے کی رفتار اور تبدیل ہوتے مشاغل نے ہمارے انداز، پسند و ناپسند اور دلچسپی کی شکلیں بدل دی ہیں، لیکن آج بھی پریوں اور ایلینز کی کہانیاں ہماری دلچسپی کا سامان ہیں۔ اس کی ہر نئی شکل داستان ہی کی توسیع ہے۔ افسانوی ادب سے انسان کی دلچسپی فطری اور کہانی سننا سنانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبادلہ کاوشوں کے علاوہ ایک زبان سے دوسری زبان میں قصوں کہانیوں کے متعدد تراجم ہوئے۔ داستان امیر حمزہ، بستان خیال، الف لیلہ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب وغیرہ، اور ایک ہی زبان میں مختلف اہل قلم کے ہاتھوں ترمیم و اضافے بھی، الف لیلہ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب وغیرہ۔ کبھی اس سے قصہ کہا گیا، کبھی حکایت، کبھی تمثیل اور کبھی رومان، تو کبھی حسن و عشق اس کا موضوع ہوا، کبھی شجاعت و بہادری نے اس میں جگہ پائی، کہیں چرند و پرند اس کے کردار بنے، کہیں اندیکھی ہستیاں اور فوق الفطری عناصر نے اس کی دلچسپی بڑھائی، کبھی نثر اس کا ذریعہ اظہار ہوا تو کبھی نظم اس کا زیور بنی۔ غرض یہ کہ مختلف انداز میں اسے سجایا، سنوارا اور تراشا گیا۔ اس طرح داستان کے کئی رنگ و روپ اور شکلیں ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوئیں۔ انہی چیزوں کے مجموعے کو آج ہم داستان کہتے ہیں۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا اور داستان کی مزید توسیع ہوئی۔ یوں تو کہانی کی کئی قسمیں ہیں۔ داستان، قصہ، حکایت، ناول اور مختصر افسانہ، سب کہانی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ داستان قصہ اور کہانی کی شکل میں ان حکایتوں اور روایتوں کا مجموعہ ہیں جو انسان کے ساتھ وجود میں آئے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک داستانیں خاص و عام میں مقبول تھیں، خصوصاً داستان امیر حمزہ، فسانہ عجائب، عجائب القصص، نو طرز مرصع، قصہ مہر افروز دلبر، بستان خیال، باغ و بہار وغیرہ۔ کئی ناقدین نے داستان اور حکایت میں فرق کیا ہے۔ مثلاً شمس الرحمن فاروقی داستان کی تعریف یوں کرتے ہیں: داستان ایسا بیانیہ ہے جو زبانی سنانے کے لیے تصنیف کیا جائے، چاہے فی البدیہی، چاہے سوچ سوچ کر، خواہ دن رات کی محنت سے لکھ کر یا دل میں گڑھ کر، پھر زبانی یاد کر کے صرف سنانے کے لیے یا چھپوانے اور سنانے کے لیے، یعنی طریقۂ تصنیف تشکیل جو بھی ہو، لیکن مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس بیانیہ کو زبانی سنایا جائے گا۔ تو گیان چند جین بھی حکایتوں کو داستان سے الگ سمجھتے تھے۔ لکھتے ہیں: چاہتا تھا کہ حکایتوں کو الگ کر دوں، حکایتوں پر ایک اچھا تحقیقی کام ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کا ایک مفصل خاکہ بھی بنا لیا۔ ارادہ تھا کہ اس کتاب سے حکایتوں کو خارج کر کے محض داستانوں تک محدود رہوں اور حکایتوں کو خارج کر دوں، لیکن نئے کام کا حوصلہ نہ جٹا سکا، مجبوراً کتاب کے مشمولات کو برقرار رکھا۔ داستان کلیم الدین احمد کے مطابق کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے۔ داستان بنیادی طور پر کہنے کا فن ہے۔ داستان کی بنیاد واقعیت اور حقیقت کے بجائے مثالیت پر قائم ہوتی ہے۔ اس میں کہانی کے پیرائے میں مثالی ہیرو اور اس کے رفقا کے کارنامے، رزم و بزم اور حسن و عشق کی خیالی باتیں، محیر العقول واقعات، ایک قابل لحاظ طوالت اور زبان و بیان کی لطافت کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ زمانی اور مکانی بود کے احساس کے ساتھ دلچسپی برقرار رہے۔ کلیم الدین احمد کے مطابق عشق داستان کا اہم ترین عنصر ہے۔ داستان کا بنیادی وصف رجائیت ہے۔ انسان کے دل میں روز اول سے ہی تسخیر کائنات کی خواہشیں کروٹ لیتی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو فطرت کی قہر سامانیوں اور حالات کے جبر کے سامنے بسا اوقات بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی ہم جنس اس کا دشمن بن گیا تو کبھی خود اس کی کمزوریاں، غلط کاریاں اور غلط روشیں اس کی پریشانیوں کا سبب بن گئیں۔ بے اطمینانی اور ناسودگی اس کا مقدر رہی۔ وہ اپنی ادھوری خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے خوابوں کا سہارا لیتا رہا۔ داستان بھی اس کے خوابوں کی ہی ایک دنیا ہے۔ داستان کا مرکزی کردار ایک مثالی انسان ہوتا ہے، جرأت میں یکتا، دوسروں کے لیے خود کو مصیبت میں ڈال دینے والا، حسین و جمیل، تندرست و توانا، عاشق مزاج فرد ہوتا ہے۔
داستان کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے۔ فوج، جنگ و جدال، آداب شاہی اور دعوت جشن وغیرہ کے بیان کی گنجائش نکل آتی ہے۔ یوں سامعین کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ داستان کے ہیرو کو عموماً دوسروں کا دکھ بانٹنے والا دکھایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہیرو کے اپنے ملک سے دور دراز مصر، روم، چین وغیرہ کی کسی زہرہ جبیں شہزادی ہوتی ہے جو آگے چل کر داستان کی ہیروئن قرار پاتی ہے۔ ہیرو اس کی تصویر یا ایک جھلک دیکھتا ہے یا خواب میں اس کا دیدار کرتا ہے، کسی طوطے، تاجر یا سیاح کے منہ سے اس کے حسن کی تعریف سنتا ہے اور اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ راہ میں جس قدر مصائب و آلام ہوں سب کو برداشت کرتا ہے اور اپنے معشوق شہزادی کو حاصل کر لیتا ہے اور وصل سے شاد کام ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہمیں 4 قسم کے قدیم قصے ملتے ہیں: اخلاقی کہانیاں، اساطیری کہانیاں، مثالی کہانیاں اور داستانیں، جن میں جانوروں، سحر، جنس اور جنگ کی دنیا آباد ہے۔ یعنی سارے کردار کا تانا بانا انہی کے گرد بنا گیا ہے۔ قدیم افسانوی ادب کو 2 اصناف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: حکایت اور داستان۔ چنانچہ داستان کے عناصر ترکیبی 6 ہیں: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطری عناصر، منظر نگاری اور اسلوب شامل ہیں۔ غم روزگار سے بے پرواہ، فرصت و فراغت اور اطمینان کے خوگر افراد چوک چوراہوں پر اور بادشاہ اپنی خوابگاہوں میں اسی طرح داستان کے رسیہ تھے جس طرح آج کے زن و مرد ہندوستانی سیریل کے دل دادا ہیں، جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ کوئی اکتاتا ہے۔ داستان گو اپنی داستان میں بہت سی کہانیاں، روایات اور حکایات شامل کر کے اسے اس طرح طویل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی تھیں اور بے ربطی کا احساس پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال کہیں ایک داستان میں بادشاہ کے حضور 1001 رات کی داستان سنا کر لڑکی اپنی جان بچا لیتی ہے، تو کوئی داستان گو 15 دن میں بارات کو صرف گھوڑے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ عوام نئے نئے موضوعات و مضامین، داستان گو کی وسعت مطالعہ، طلاقت لسانی یعنی قوت زبان اور عالمانہ بیان کے سبب داستان گو کے نئے نئے انداز اور الفاظ کی چابک دستی کے زیر سایہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ خواجہ امان دہلوی نے اسی لیے داستان کے فن میں اولیت طوالت کو ہی دی ہے۔ داستان کے فن کا بنیادی عنصر اس کی طوالت ہے۔ وہ قوت متخیلہ سے نئے نئے مضامین پیدا کرتا ہے۔ دراصل داستان گو سامعین کے اشتیاق اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے قصے میں قصہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، الف لیلہ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ اس طرح طوالت داستان کا اہم جز قرار پاتی ہے۔ طوالت کے بعد پلاٹ کا نمبر آتا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پلاٹ کا داستان میں ہونا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، کیونکہ داستان میں کسی مربوط پلاٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ داستان دراصل قصہ در قصہ ہوتا ہے، جس سے انتشار کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پلاٹ کا مطلب تسلسل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے جو بالکل گٹھا ہوا ہو۔ اس لیے داستان میں کوئی مربوط پلاٹ کی بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود عجائب القصص، فسانہ عجائب کا پلاٹ دوسری داستانوں کی طرح نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ پیچیدہ۔ ان میں وحدت اور تسلسل دونوں ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ داستان کے اصول کسی نے طے نہیں کیے تھے۔ اس کی آزادی اور بظاہر خلفشار نے ہی اسے قوت بخشی، اور اس کی بے ضابطگی میں ہی ضابطگی دکھائی پڑتی ہے۔ گیان چند جین داستان میں پلاٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں: افسانہ اور ڈرامے کے برعکس داستان کے اصول کسی نے متعین نہیں کیے تھے، اس لیے ہر داستان گو کو بڑی آزادی تھی۔ بظاہر وہ ہر قید و بند سے آزاد تھا، لیکن داستانوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس ظاہراً خلفشار، اس نراج، اس دیوانگی میں بھی کچھ ضابطگی دکھائی پڑتی ہے۔ داستانوں کا مطالعہ کر کے ہم ان کے فنی اصولوں کی تعمیر میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ داستان کے ڈھانچے کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک شکل میں پلاٹ واحد ہوتا ہے، یعنی داستان ایک یا چند کرداروں کی سرگزشت ہوتی ہے جو بغیر کسی انقطاع کے مسلسل بیان کر دی جاتی ہے۔
دوسری صورت میں بنیادی پلاٹ بہت نحیف اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اصل دلچسپی کے حامل ضمنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ پلاٹ ایک کھونٹی کی مانند ہے جس پر مختلف کہانیوں کے تار ٹانک دیے گئے ہیں۔ طوطا کہانی، بیتال پچیسی اور الف لیلہ سب میں ایک شخص کچھ کہانیاں سناتا ہے۔ سنگھاسن بتیسی میں بتیسی پتلیاں ایک کہانی سناتی ہیں۔ ان کا پلاٹ محض ابتدا اور خاتمے کا بنیادی قصہ ہے جو 5-6 صفحوں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ درمیانی کہانیاں محض ضمنی کہانیاں ہیں۔ ان ضمنی کہانیوں میں اور گل و بکاولی اور فسانہ عجائب وغیرہ کی ضمنی کہانیوں میں بڑا فرق ہے۔ آخر الذکر میں ضمنی کہانیوں کی اہمیت ضمنی ہے، لیکن کہانیوں کے مجموعے میں بنیادی پلاٹ ضمنی چیز ہے اور درمیانی کہانیاں اصل ہیں۔ پہلی نوع میں درمیانی کہانیاں پلاٹ کو تقویت دینے کے لیے شامل کی جاتی ہیں۔ دوسری قسم میں پلاٹ درمیانی کہانیوں کے لیے وجود میں لایا جاتا ہے۔ جدید افسانوی ادب کے مطالعے نے ہمیں گٹھے ہوئے پلاٹ کا خوگر بنا دیا ہے، لیکن داستان میں یہ جنس سکہ رائج نہیں۔ جن کہانیوں میں واحد پلاٹ ہے ان میں بھی قصہ بیچ بیچ میں کئی موقعوں پر دم توڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، یعنی ان میں کئی منتہا اور کئی خاتمے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر داستانوں کا پلاٹ خیر و شر کا جہاد ہے تو ان میں ہیرو کی فتح بھی لازمی ہے۔ اس طرح مشرقی روایت کے مطابق انجام ہمیشہ تربیہ ہوتا ہے۔ ہیرو کی محبوبہ سے شادی ہو جاتی ہے اور پھر مصنف منہ میں پانی بھر کر دعا کرتا ہے۔ داستان کے فن کو خصوصاً پلاٹ کے تعلق سے اگر ہم اس طرح دیکھیں اور سوچیں تو پھر ہمیں نہ مغرب سے مروب ہونا پڑتا ہے، نہ داستان سے شکایت رہتی ہے، بلکہ ایک عظیم ادبی سرمایہ جسے آج ہم داستان کہتے ہیں اس پر رشک کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بھلا فن پارے کو اس عہد اور اس کے تقاضوں سے الگ کر کے کیوں دیکھا جائے؟ ہر قصے کی بنیاد کردار نگاری پر ہوتی ہے۔ کردار کے ارد گرد ہی کہانی بنی جاتی ہے۔ کردار ہی قصے کو آگے بڑھاتا ہے اور کردار ہی کے سبب قصے میں نشیب و فراز پیدا ہوتا ہے۔ کردار نگاری کا تصور بھی داستان کے زمانے میں آج سے مختلف تھا۔ آج حقیقی کردار ناول، افسانوں کا حصہ ہیں جن میں حقیقی کردار کی خوبیاں اور عیوب تلاش کیے جاتے تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ داستانوی عہد کے لوگ صرف وہ کردار پسند کرتے تھے جو مافوق الفطری ہوتے تھے۔ آج بھی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کے وہ کردار جو مافوق الفطری ہوتے ہیں ہمیں زیادہ پسند آتے ہیں۔ مثلاً پی کے میں پی کے، اسپائڈر مین میں اسپائڈر مین اور کرش میں کرش وغیرہ۔ اس دور میں کسی حد تک سائنس فکشن یا سائنسی آلات نے داستان کے کرداروں کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے، لیکن ان کرداروں کی حیثیت یا وہ کردار جو داستان کے ہیں مختلف شکلوں میں آج بھی ہمیں نہ صرف اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں بلکہ اکثر کردار جو فوق الفطری ہیں، خواہ وہ پریوں کی کہانیاں ہوں، دیو ہیکل یا سائنس فکشن، داستان ہی کے کرداروں کی توسیع یا نقل ہیں۔ داستان کے کرداروں کو دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں، دوسرے شر کی۔ اس طرح یہ دونوں قسم کے کردار جنگ و جدال میں مصروف رہتے ہیں۔ اس دور میں داستان ضرورت تھی تصوراتی جنتوں میں رہنے والوں کی، اس لیے وہاں پیشہ ور لوگ، خدمتگار، خواجہ سرا، چری مار، مغلانی، مہترانی وغیرہ کی ضرورت برائے نام تھی۔ ایسے میں ان کو شہزادے شہزادیاں، امیر زادے، غیبی امداد حاصل کر سکنے والے ہیرو، سلیمانی ٹوپی، عصا، زنبیل، انسان سے چرند پرند میں تبدیل کرنے والی بوٹی اور دیو اور جنوں پر غیبی امداد وغیرہ سے ان پر فتح پانے والوں کی ضرورت تھی۔ طویل داستانوں میں عیار کا کردار بہت اہمیت رکھتے تھے۔ تمثیلی قصوں میں حسن، عشق، دل وغیرہ ہی کردار ہیں اور ساتھ ہی اپنے معنی کی تجسیم بھی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان کا ہیرو یعنی شہزادہ وہ جملہ کمالات سے متصف ہوتا ہے، حسن و جمال میں یوسف جیسا تو بہادری میں رستم و سہراب اور عقل و دانش میں افلاطون اور ارسطو جیسا۔ شاعری اور داستان دونوں انسانی درد کا مداوا رہے ہیں۔ زمانے کی تاریخ گواہ ہے کہ فردوسی کا شاہنامہ ہو کہ ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی، یا شیکسپیئر کے ڈرامے ہوں یا ملٹن کی فردوس گمشدہ، کالیداس کے ڈرامے ہوں کہ رامائن اور مہابھارت کی دنیا، سب کے سب فوق الفطری عناصر سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی دنیا کی ریت رہی ہے۔
انسان کو جو چیز اصل زندگی میں میسر نہیں ہو پاتی وہ اسے خواب و خیال میں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ داستان کی دنیا دیگر اصناف کی دنیا سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں۔ دیو، جن، پریاں، جادوگر، درویش اور جوتشی و نجومی وغیرہ جگہ جگہ مختلف رنگ و ڈھنگ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، جہاں طلسمات کا جال بچھا ہوتا ہے۔ مافوق الفطری عناصر کی شمولیت داستان کو دلچسپ بناتی ہے۔ چونکہ اجنبی مخلوق کے ذکر سے سامعین کا اشتیاق بڑھتا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح آج سائنس فکشن یا ہالی ووڈ کی فلموں میں ایلین کی پیشکش یا ان کا تصور ہمیں مسحور کر دیتا ہے۔ یوں تو ہر دور کے توہمات الگ ہوتے ہیں، کبھی کم اور کبھی زیادہ، گرچہ آج کے توہمات کی شکل مختلف ہے، نئی اور پرانی بھی ہے، لیکن پہلے کے لوگ دیو، بھوت، پریت اور پریوں وغیرہ پر زیادہ یقین کرتے تھے، اور اس یقین کی وجہ وہ بد اعتقادیاں تھیں جو مذہب کی بگڑی ہوئی شکل اور توہمات کی صورت ان کی زندگی کا حصہ ہو گئے تھے۔ منظر نگاری داستان کی اہم خصوصیت ہے۔ معاشرت کی مرقع کشی اور منظر نگاری کی تصویر کشی پر جس قدر عمدہ مثالیں ہمیں داستان میں ملتی ہیں، دوسری جگہوں میں اس اہتمام کے ساتھ ایسا بیان بہت کم ملتا ہے۔ سرزمین ہند اپنے فطری مناظر کے مختلف رنگ و آہنگ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ قدرتی مناظر سے مالا مال اس ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز و شاداب میدان، باغات، لق و دق صحرا، سمندر، جنگلات کے بہت سے طویل سلسلے ہیں، جہاں قسمہ قسم کے چرند، پرند اور درندے اپنی حشر سامانیاں پیش کرتے ہیں، جہاں صبح بنارس اور شام اودھ کا منظر بھی ہے، اور ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کا ایک بیش بہا ذخیرہ بھی، جہاں باغ و بہار میں مغلیہ شان و شوکت کی جلوہ گری ہے تو فسانہ عجائب میں اودھ کی تہذیب و معاشرت زندہ و جاوید نظر آتی ہے۔ اس طرح مختلف داستانوں میں ہمارے میلوں، ٹھیلوں، عرسوں وغیرہ کے مناظر بہت عمدہ طریقے سے پیش کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اس دور کے مختلف پیشے سے جڑے افراد، نیک و بد، ہمارے سامنے ہم سے ہم کلام نظر آتے ہیں۔ صبح و شام کی تصویر کشی بہت خوب ہے۔ بستان خیال سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: اور دامن کوہ میں ایک صحرائے پربہار، اور جا بجا چشمہائے شیریں جاری تھے، غرض کے جس طرف نظر جاتی تھی بجز گلہائے رنگا رنگ اور آب کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف وطن عزیز ہی نہیں بلکہ چین، دمشق، شام، یمن، روم اور مصر وغیرہ کا ذکر، اس کے بہت حد تک تصویر کشی ہماری داستانوں میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ فن داستان گوئی میں اسلوب کے حوالے سے کلیم الدین احمد لکھتے ہیں: سچ تو یہ ہے کہ ایک لمبی داستان میں اس قسم کے تکرار سے بچنا مشکل ہے، اور داستان گو اس کی کوشش ضرور کرتے تھے کہ الفاظ کے رد و بدل سے تکرار کی پردہ پوشی کی جائے۔ الفاظ سے داستان گو خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ جہاں تک ان سے ممکن ہوتا تھا وہ لطافت زبان، فصاحت بیان اور اس قسم کے محاسن کو اپنی انشاء میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ ذریعہ اظہار ہیں، اور دلچسپ سے دلچسپ واقعہ بھی بے لطف معلوم ہو سکتا ہے اگر اسے اچھے خوبصورت لفظوں میں بیان نہ کیا جائے۔ عموماً داستان میں دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، ایک پرشکوہ اور پرتکلف انداز، اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ پہلے کے لیے نوطرز مرصع اور فسانہ عجائب، اور دوسرے کے لیے قصہ مہر افروز دلبر اور باغ و بہار کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قصہ گوئی کی روایت فن شاعری اور موسیقی سے بھی قدیم ہے، اور ہماری بہت سی لوک کہانیاں 10-5 ہزار سال پہلے کی کہانیاں ہیں۔ ہندوستان میں لوک کہانیوں کی روایت بہت قدیم ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ دنیا میں رائج بیشتر لوک کہانیوں پر ہندوستان کے لوک کہانیوں کا اثر غالب ہے۔ ہندوستانی لوک کتھائیں عربی، فارسی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ ہندوستان میں تاریخی اعتبار سے افسانوی ادب کی ابتدا ویدک زمانے سے ہوئی۔ ویدک گرنتھ اپنشد، پران اور مہابھارت میں بہت سی ضمنی کہانیاں ملتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں بہت پہلے سے عوام میں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں۔ اردو ادب میں بیشتر صنف کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ اردو کی پہلی داستان سبرس ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ داستانیں لکھی گئی ہوں، لیکن شواہد مفقود ہیں۔ دکنی نثر کا یہ شاہکار عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں تحریر کیا گیا۔
یہ داستان سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ سبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہونے کے ساتھ اردو کی مقبول ترین تمثیلی داستان بھی ہے۔ تمثیل نگاری ایک طرز اظہار ہے جس میں غیر مرئی اشیاء یا کسی چیز کو کرداروں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی تمثیل ہے۔ اس میں مارکہ حسن و عشق اور آب حیات کی تلاش کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ سبرس کے بعد دکن میں حکایات کے کئی مجموعے اور داستانیں ملتی ہیں، لیکن ان میں بیشتر کے مصنف کا علم نہیں۔ لیکن طوطی نامہ یا طوطا کہانی دکنی نثر کا وہ نمونہ ہے جو 17ویں صدی سے قبل کی نثر میں اہمیت کی حامل ہے۔ لسانی اعتبار سے اس کی ادبی اہمیت ہے۔ یہ داستان فارسی کے توسط سے دکن میں آئی۔ یہ 70 حکایتوں کا مجموعہ ہے جسے ضیاء الدین بخشی نے 730 ہجری میں سنسکرت سے فارسی میں منتقل کیا۔ طوطی نامہ میں زیادہ تر کہانیاں عورتوں کی بدچلنی پر مبنی ہے جو طوطے کی زبانی کہی گئی ہیں۔ انوار سہیلی کو عالمی ادب میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں حکومت کے رموز و اخلاق اور نصیحتوں کو کہانی کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اسے اردو کا آخری بڑا نثری کارنامہ قرار دیا ہے۔ قصہ گل و ہرمز کو دکن میں سب سے پہلے وجدی نے اپنی مثنوی تحفہ عشاق میں پیش کیا۔ اس میں روم کے شہزادے ہرمز اور خوارزم کی شہزادی گل کے معاشقے کا بیان ہے۔ یہ 236 صفحات پر مشتمل ہے۔ قصہ دلالہ مختالہ فارسی مثنوی کا ترجمہ ہے۔ اس میں ایک مکار عورت کا قصہ ہے۔ قصہ اگر گل دکنی کے مصنف کا پتہ نہیں۔ ویسے اس قصے میں گل عاشق ہے اور اگر شہزادی محبوبہ ہے۔ اس طرح کا ایک اور قصہ معظم شاہ وچتر ریکھا ہے۔ مصنف نامعلوم ہے۔ تناولی کا مصنف فقیر اللہ شاہ حیدر ہے۔ اسے 1244 ہجری میں لکھا گیا۔ حکایت الجلیلہ ترجمہ الف لیلہ و لیلہ کا ماخذ شیخ احمد بن محمود کی عربی الف لیلہ و لیلہ ہے جو 1818 میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں 200 راتیں ہیں۔ یہ کسی مصری نسخہ پر مشتمل ہے۔ یہ الف لیلہ جیسی مشہور و معروف داستان کا پہلا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب آسان، سلیس اور بامحاورہ زبان میں لکھی گئی۔ دکنی سنگھاسن بتیسی کی اصل سنسکرت ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں 32 کہانیاں ہیں۔ یہ چتربھج داس کے فارسی شاہنامہ فارسی سنگھاسن بتیسی کا آزاد ترجمہ ہے۔ اس میں راجہ بکرام کی داستان بتیسی پتلیاں بیان کرتی ہیں جو سنگھاسن میں ہوتی ہیں۔ ملکہ زما و کام کندلہ منظوم فارسی داستان جوہر سخن کا آزاد دکنی ترجمہ ہے۔ اس داستان کو انگریزوں کی تعلیم کے لیے ترجمہ کیا گیا تھا۔ شمالی ہند میں فورٹ ولیم کالج سے قبل 18ویں صدی کی داستانوں میں قصہ مہروز افروز دلبر، نوطرز مرصع، قصہ ملک محمد گیتی افروز، عجائب القصص اور جذبہ عشق شامل ہیں۔ قصہ مہر افروز اردو ہندی کے خوشگوار امتزاج کا اولین نمونہ ہے۔ عام داستانوں کی طرح اس میں بھی بادشاہ لاولد ہے اور نا امیدی کے سبب تخت و تاج چھوڑ کر جنگل کی راہ لیتا ہے۔ فقیر کی دعا سے شہزادہ مہر افروز پیدا ہوتا ہے۔ اپنے دوست اندیش کے ساتھ پریوں کے دیس پہنچ جاتا ہے اور شہزادی دلبر پر عاشق ہو جاتا ہے اور کئی مہمیں سر کر کے دلبر کو حاصل کر لیتا ہے۔ نوطرز مرصع 18ویں صدی کی سب سے اہم داستان ہے۔ اس داستان کے مؤلف میر محمد حسین عطا خاں تحسین ہیں۔ اس داستان کا آغاز انہوں نے 1768 میں کیا اور اس کی تکمیل 1775 میں ہوئی۔ نوطرز مرصع اپنے طرز کی پہلی کوشش تھی۔ اس میں تشبیہ و استعارے کی افراط و بہتات ہے۔ شمالی ہند کی دوسری قابل ذکر داستان نوآئین ہندی عرف قصہ ملک محمد گیتی افروز ہے جس کے مؤلف مہر چند کھتری مہر ہیں۔ یہ داستان 1208 ہجری میں بمطابق 1793 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس داستان کا نصف سے زیادہ حصہ ملک محمد گیتی کی واردات ہیں۔ گیان چند جین اس کی زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مہر نے 18ویں صدی کے آخر میں وہ زبان لکھی جو پونا صدی کے بعد علی گڑھ تحریک کے زیر سایہ پروان چڑھی، جو آج کا سکہ رائج الوقت ہے۔ مہر کی تصنیف میں 2-4 جگہوں کے سوا کوئی متروک لفظ یا ترکیب دکھائی نہیں دیتی۔ عجائب القصص 18ویں صدی کی چوتھی اہم داستان ہے۔ اس کے مؤلف دہلی کے مظلوم بادشاہ شاہ عالم ثانی ہیں۔ انہوں نے یہ داستان 1207 ہجری میں
بمطابق 1792 میں لکھنا شروع کیا۔ شاہ عالم ثانی نے یہ تصنیف اس وقت لکھی جب وہ نابینا ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا خیال ہے کہ عجائب القصص پر بستان خیال کا اثر ہے، جبکہ گیان چند جین کو اس میں مثنوی سحر البیان، آرائش محفل اور داستان امیر حمزہ کا پرتو نظر آتا ہے۔ جذبہ عشق 19ویں صدی کی 5ویں اہم داستان ہے۔ اس کے مصنف سید حسین شاہ حقیقت بریلوی ہیں۔ 1852 میں یہ داستان شائع ہوئی تھی۔ جذبہ عشق کا قصہ یہ ہے کہ ایک خوبرو سپاہی جو مرہٹوں کی قید میں تھا، بھوانی کے مہینے میں ایک حسینہ پر عاشق ہو گیا۔ یہ بات دوشیزہ کے اقربا جان جاتے ہیں، لہٰذا نوجوان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان بہادری سے لڑتا ہے، پھر ایک حملہ آور کے تعاقب میں تالاب میں کود پڑتا ہے۔ وہ تیرنا نہیں جانتا، بیچارہ ڈوب جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانیں۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا 1800 میں ہوئی۔ اس کالج میں جو داستانیں ترجمہ کی گئیں یا لکھی گئیں ان میں باغ و بہار، داستان امیر حمزہ، نگار خانہ چین، آرائش محفل، مذہب عشق، نثر بے نظیر، اخوان الصفا، خرد افروز، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی، روما دھونل اور کام کندلا قابل ذکر ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی باغ و بہار کو سب سے زیادہ شہرت و اہمیت حاصل ہوئی۔ باغ و بہار پہلے چہار درویش کے نام سے 1806 میں شائع ہوئی۔ میر امن نے اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا۔ گرچہ یہ نوطرز مرصع کا ترجمہ ہے، لیکن میر امن نے اس کے ذکر سے گریز کیا ہے۔ اس میں 6 قصے ہیں، 4 درویشوں کا، ایک خواجہ سگ پرست کا۔ اصل قصہ بادشاہ آزاد بخت کا۔ باغ و بہار کا بنیادی قصہ عشقیہ نہیں، لیکن 4 درویشوں کے قصے عشق کی تفسیر ہیں۔ باغ و بہار میں مغلیہ دور کی دلی کا رنگ گہرا ہے۔ داستان امیر حمزہ کو منشی خلیل علی خاں اشک نے تصنیف کیا۔ فورٹ ولیم کالج نے اس کو 1803 میں شائع کیا۔ یہ فارسی سے ترجمہ کیا گیا۔ یہ پتہ نہیں کہ اشک نے کس نسخے سے ترجمہ کیا۔ داستان امیر حمزہ کا موضوع تبلیغ اسلام ہے۔ داستان امیر حمزہ اردو کی سب سے مقبول ترین اور اہم ترین داستان ہے۔ امیر حمزہ ایک جانباز اور مہم پسند نوجوان ہے جو تمام مشکلات کو سر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور ہر مشکل کے وقت خدائی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ آرائش محفل فارسی داستان حاتم نامہ مصنف عبداللہ کا آزاد ترجمہ ہے۔ یہ کتاب فورٹ ولیم کالج سے 1805 میں شائع ہوئی۔ آرائش محفل ایک اخلاقی قصہ ہے۔ حاتم طائی اخلاق حمیدہ کا مجسم ہے۔ وہ 7 سوالوں کے جوابات معلوم کرنے کے لیے 7 مہمیں طے کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس میں قصے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی دیگر داستانیں جو اودھی اردو میں آئی ان میں بیتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی، قصہ مادھونل و کام کندلا اور شکنتلا ہیں۔ اس کے علاوہ طوطا کہانی اور کیلا دمنا کے تراجم بھی فورٹ ولیم کالج کے دور میں ملتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے الگ ہٹ کر انشاءاللہ خاں انشا نے سلک گوہر اور رانی کیتکی کی کہانی لکھی۔ سلک گوہر محض 36 صفحات کی مختصر داستان ہے۔ یہ صنعت غیر منقوطہ میں ہے، یعنی اس میں بغیر نقطے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی اردو اور ہندی دونوں کے قاری پسند کرتے ہیں۔ اس میں کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کے عشق کی داستان ہے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور اردو کے عظیم داستان نگار تھے۔ انہوں نے فسانہ عجائب 1240 ہجری میں لکھی، شگوفہ محبت 1272 ہجری میں اور گلزار سرور 1272 ہجری میں، سبشتان سرور 1279 ہجری کے علاوہ شاہ نامہ کی فارسی تلخیص شمشیر خانی کا اردو ترجمہ سرور سلطانی کے نام سے کیا۔ یوں تو داستان ایک داستان ہی ہے، اس کی طوالت سے انکار نہیں۔ داستانیں اردو کے نثری اور منظوم ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ یہ صرف شہزادے اور شہزادیوں کی کوئی داستان عشق اور محبت ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے رسم و رواج، رہن سہن اور طرز معاشرت کی جیتی جاگتی تصویریں بھی ہیں۔ داستان کی روایت ہی کسی وقت خاص میں بیان کے خاص انداز پر قائم رہی ہے۔ یہ شیطان کی آنت نہیں، بلکہ زندگی کے سرور و مستی کا سمندر ہے۔ داستان کو پھر ایک آغاز کا انتظار ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آج کی گفتگو سے آپ کو اس صنف ادب سے کچھ دلچسپی ضرور ہوئی ہوگی۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔